السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ معزز حاضرین درس، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ فرمایا، جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز سامعات، انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ کی فضیلت اور اس کے چند آیات کی مختصراً تفسیر اور اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ سب سے پہلے گزشتہ درس میں کچھ باتیں ہم نے سیکھی تھی اور دیکھی تھی، جس کے اندر سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں یہ باتیں آئی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین یہ توحید ربوبیت کی دلیل ہے، الرحمن الرحیم توحید اسماء و صفات کی دلیل ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین بھی صفات کے اندر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم نے دیکھا تھا تو توحید الوہیت کا ذکر آیا تھا، اور یہ تین قسمیں ہیں توحید کی جب جا کر توحید مکمل ہوتی ہے۔ جس شخص کی توحید مکمل ہو جائے، اس کے بعد نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو یا خیرات ہو یا انفاق فی سبیل اللہ ہو یا نوافل ہو، کسی بھی طرح کا عمل جب وہ انجام دیتا ہے تو توحید کے بنیاد ہی پر وہ قابل قبول ہوتا ہے، ورنہ رد کر دیا جاتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں ان تین قسموں کی دلیل آئی ہے، پہلی آیت، دوسری آیت اور تیسری آیت کی شکل میں۔ اس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے، یا صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، یا صراط مستقیم کی پہچان کیا ہے۔ الحمدللہ صراط مستقیم کی تفصیل آپ کو سورۃ البقرہ میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ ملے گی کہ صراط مستقیم کیا ہے، جس میں مومن کسے کہتے ہیں اور کافر کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں سورۃ البقرہ اور اس کے بعد والی سورت میں اہدنا الصراط المستقیم سے تعلق ہم کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم بس صراط الذین انعمت علیہم، تو سورۃ البقرہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر آیا ہے جو صراط مستقیم پر تھے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ، ان لوگوں کا بھی ذکر تفصیل سے سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء کے اندر ہم کو ملے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 114 صورتوں میں آج ہم دوسری صورت کو لے کر آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ۔ عام طور پر یہ نام مشہور و معروف ہے، اور بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، گائے جسے ہم
ہندوستانی لینگویجز کے اندر، عام زبانوں میں، اردو زبان کے اندر گائے یہ مشہور و معروف چیز ہے۔ اور گائے کا ذکر اس سورہ میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک قوم تھی، اس بنی اسرائیل کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کرنے میں ٹال مٹول کیا، سوالات کرتے رہے، مسائل پیدا کرتے رہے، اس کا سارا ذکر اس صورت میں آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت البقرہ رکھا گیا ہے۔ بقرہ کا معنی ہے گائے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی ابتدائی آیات یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہاں پر لوگوں کی قسمیں بیان کی گئی ہے۔ دنیا کے اندر کس طرح کے لوگ ہیں یا کس طرح کے لوگ رہتے ہیں یا پائے جاتے ہیں، یہ یہاں پر آپ کو ملے گی۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک اگر آپ پڑھیں گے تو مومن کسے کہتے ہیں یہ بتایا گیا۔ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے جانیں گے کہ ایمان والا کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، مومن سے مراد کیا ہے، مومن سے مراد کیا ہے، یا مومنین کی صفات کیا ہوتی ہے، کیا وہ کاموں کو انجام دیتے ہیں، اس کا ذکر آپ کو ابتدائی آیات میں ملے گا۔ اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو مومنین کے اپوزٹ خلاف میں ایک گروہ ہم کو ملتا ہے جس کو ہم کافر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے کافر ہے، ان کا ذکر ہے آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 7 تک۔ اسی طرح تیسرا گروہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے آیت نمبر 8 سے لے کر 20 کے درمیان آتا ہے، جس کو ہم منافقین کہتے ہیں۔ یہاں پر 3 باتیں آئی ہیں، ایک ہے مومن، ایک ہے کافر، اور ایک ہے منافق۔ اگر ہم اس پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اہل مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ کفار اور مشرکین تھے، یعنی اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے ساتھ پارٹنر بنانے والے۔ 2 ہی گروہ موجود تھے، ایک مومن، دوسرا کافر۔ اگر اہل مکہ کی پوری تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو 2 ہی گروہ ملیں گے ابتدائی مراحل میں، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک طبقہ مومنین کا، دوسرا گروہ، دوسری جماعت، دوسرے لوگ کافرین کے۔ اگر آپ مکہ سے آگے بڑھ کر مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روب، دبدبا اور اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر کچھ لوگ اسلام کے اندر آئے اور دلوں میں نفاق تھا، منافقت تھی، وہ حقیقت میں اللہ کے وحدانیت کو نہیں تسلیم کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتے تھے، دل کے اندر نفاق تھا، ملاوٹ تھی۔ تو تیسرا گروہ وجود میں آتا ہے، وہ ہے منافقین کا۔ تو پہلا ہے مومنین، دوسرا ہے کافرین، تیسرا ہے منافقین۔ یہ مختصر آیت نمبر 1 سے اگر 20 کا آپ مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ 3 گروہ کی کیا صفات ہوتی ہے، یعنی مومنین کیا کام انجام دیتے ہیں، کافرین کیا کام انجام دیتے ہیں، منافقین کیا کرتے ہیں، اس کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 21 سے لے کر 39 تک، 21 سے لے کر 39 تک۔ اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ عبادت کی اہمیت کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کس طرح کرنی چاہیے، یہ ساری تفصیل آپ کو ملے گی۔ آیت نمبر 40 سے لے کر 152 یعنی 40 سے لے کر 152 تک آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بنی اسرائیل کا جو زمانہ تھا، بنی اسرائیل ایک قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی ہے، ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کو کیسے پسے پش ڈال دیا، نہیں تسلیم کیا، اس کا ذکر آپ کو ملے گا۔ اسی طرح آپ کو ملے گا کہ حقیقت میں بنی اسرائیل کو کن عبادتوں کی طرف اللہ نے راغب کروایا تھا، اس کا ذکر ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور قبل اول سے مراد جو ہمارا قبلہ آج مکہ ہے، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ کوئی قبلہ ہمارا کوئی اور تھا فلسطین کے اندر، جو آج بھی موجود ہے مسجد اقصیٰ کی شکل میں۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کی جانب رخ کر کر نماز پڑھتے تھے، اور قبلہ بدل دیا گیا نماز ہی کی حالت میں، اس کا سارا ذکر آیت نمبر
142 سے لے کر 152 تک ملے گا کہ کس طرح قبلہ بدل دیا گیا اور قبلہ تا قیامت تک کے لیے مکہ کو بنایا گیا۔ اس کے ساتھ آگے بڑھیں تو ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کن کن مصیبتوں میں آزمایا، ابتلا آزمائش ہوئی، اس کی نشانیاں کیا تھے، ان کی زندگی کیسی گزری اور ان کے ساتھ کیا احکامات تھے۔ پھر اسی طرح جالوت اور طالوت کا جو اثر تھا اس کا واقعہ آپ کو ملے گا، جو آیت نمبر 153 سے 253 تک آئے گا۔ اس کے ساتھ 254 اور 286 اگر آپ دیکھیں گے، 254 سے 286 تک، تو آپ کو قصے تعظیم توحید کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا گیا یہ سارا آپ کی وضاحت ہوگی۔ اور اسی طرح آپ کو ملے گا کہ صدقہ جو دینا ہے، برہان جو اس کی دلیل ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا ہے، کب کرتا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، شرائط کیا ہے، یہ آپ کو اس سورہ میں ملیں گی۔ اسی طرح ختم سورہ بالتاکیدی بان العبادہ للہ وحدہ، اور آخر کی جو اس سورت کی آیتیں ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تاکید کے ساتھ بتائے گی کس طرح کرنی چاہیے۔ تو ہم آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی چند آیات کو، یہ تو مختصر سا خلاصہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر مومنین کا ذکر ہے، کافرین کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے، عبادت کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، اور قبلہ بدلنے کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ جو آزمائشیں ہوئی، جو احکامات جاری ہوئے اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح آخر میں اس سورہ کے اندر یہ تاکید کی گئی ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے اور ایک فضیلت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی شخص سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ فضیلت جاننا ضروری ہے، جس طرح ہم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں جانا تھا کہ یہ 7 آیتیں ایسی ہیں جو سارے قرآن سے جڑی ہوئی ہے، اس کی ابتدا اس سے ہوئی ہے، اور جو کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے یا کسی اور کا شکار ہو جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ دم کر کے کوئی پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے۔ یہ بات گزشتہ درس میں ہم سے مس ہوئی تھی، ابھی بتا رہا ہوں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی فضیلت کیا ہے، ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ویسے تقریباً 7 سے 8 حدیثیں اس کی فضیلت میں ہیں، ایک حدیث کو میں نے یہاں پہ لیا ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب فضائل القرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی وہ اس کو کافی ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے، بعض نے کہا کہ کافی ہو جائے گی، مطلب یہ ہے کہ اس رات کو ناپسندیدہ چیزوں سے اسے کافی ہو جائے گی، اور بعض نے کہا کہ قیام اللیل سے کافی ہو جائے گی، یعنی یہ 2 آیتیں قیام اللیل کا ثواب اس میں شامل ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا، اگر کوئی شخص سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھتا ہے اور اس کے بعد آخر کی 2 آیتیں پڑھتا ہے، سورۃ البقرہ کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آخر تک 2 آیتیں پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے لیے وہ کافی ہو جائے گی۔ اس میں 2 باتیں آئی، رات کے لیے کافی ہو جانا مطلب یہ ہے کہ جو ناپسندیدہ چیزیں رات میں ہوا کرتی ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کافی ہو جائے گا۔ بعض نے کہا ہے کہ جو قیام اللیل کا جو ثواب ہوتا ہے، رات میں اٹھ کے جو نماز پڑھتے ہیں، نفل کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کا جو ثواب ہوتا ہے، اگر کوئی سونے سے پہلے ہی اس کی تلاوت کر کے سو جاتا ہے تو اس کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ تیسری بات بھی اس ضمن میں آئی کہ اگر رات میں سونے سے پہلے کوئی اس سورہ کے آخری آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ سوتے وقت سانپ کا آ جانا، کیڑے مکوڑے کا آ جانا، یا کسی جانور کا آ جانا، کسی پرند کا آ جانا، نقصان پہنچا جانا، جیسے کہ عام طور پر ہم کئی ایسے واقعات، حادثات دیکھتے ہیں کہ رات میں بچہ سو رہا تھا، کان میں کوئی چیز چلے گئی یا ناک میں کوئی چیز چلے گئی، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، مفسرین نے یہ بات بیان کی، اگر کوئی شخص اس عقیدت کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو رات
اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث یہ ہے کہ جو بہت اہم ہے، ضروری ہے اس کا جاننا، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، یعنی شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے بڑی اہم فضیلت اس سورت کی اس حدیث کے روشنی میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو قبرستان سے تعبیر کیا ہے، قبرستان بتایا اس گھر کو جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، پتہ یہ چلا کہ اگر قبرستان نہیں بنانا ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا پڑے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سورۃ البقرہ پوری ایک دن میں پڑھنی چاہیے، یا ایک ہی بیٹھک میں پڑھنی چاہیے، یا ایک ہی رات میں پڑھنی چاہیے؟ یہاں پر اس کی وضاحت نہیں ہے، بلکہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے۔ اگر آپ بعد نماز فجر سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اپنی مصروفیت کا وقت ہونے تک اس کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں، دوسرے دن پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں، اس طرح مسلسل دن بدن پڑھتے ہوئے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گے، تب بھی ہم اس فضیلت کو پا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی رات میں، ایک ہی وقت میں سورۃ البقرہ مکمل پڑھی جائے۔ تو سورۃ البقرہ نہ پڑھنے والے گھر کو قبرستان سے تعبیر کیا گیا، اور جو قبرستان کسے کہتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں، جہاں ساری چیزیں اجڑ جاتی ہے، کوئی اس کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا ہے، مردے وہاں ہوتے ہیں، زندے نہیں ہوتے۔ اگر اپنے گھروں کو زندہ بنانا ہے، بابرکت بنانا ہے، خیر و برکت والا بنانا ہے، شیاطین کے شر اور مکر سے محفوظ رکھنا ہے، یہاں تک اس کی بات اور آتی ہے کہ جو کوئی شخص سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے، جادو اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، اس گھر پر، اس شخص پر جو اس کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، سورۃ البقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو رات میں پڑھ کے سوتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے، اور جو گھر کے اندر اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے گھر قبرستان نہیں ہوتا بلکہ گلستان بن جاتا ہے، اور شیاطین کے ہتھ کنڈے اس گھر پر نہیں چلتے ہیں۔ لہذا اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں اور ایک بات بھی آتی ہے، بہت ساری ایسے بہنیں ہوں گی یا بھائی ہوں گے جو تلاوت قرآن نہیں جانتے، بالکل ابتدائی مراحل ہے، تو وہ اس فضیلت کو کیسے پا سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں بعض اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب تک آپ سورۃ البقرہ پڑھنا نہیں سیکھ لیتے، اس وقت تک اگر تلاوت کو سن لیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ معمول بنا لیا جائے، صبح اٹھے آپ نے اسپیکر میں سورۃ البقرہ لگا دی اور دن بھر آپ کام کرتے رہے، ایسا نہیں ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ اس کو چاہیے کہ جب تک آپ سیکھ نہ لے، اور سیکھنے کی پہلے کوشش کرنی چاہیے، اس وقت تک اہل علم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ سننے کے طور پر سورۃ البقرہ کو لگایا جا سکتا ہے اس فضیلت کو پانے کے لیے۔ تو یہ کچھ باتیں جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ سورۃ البقرہ کی فضیلت کیا ہے، سورۃ البقرہ میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ آئیے اس کے ابتدائی آیات کو ہم دیکھتے ہیں اور تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ سب سے پہلے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ 5 آیت ہیں، آپ کے سامنے میں اس کا مختصراً خلاصہ رکھوں گا، بڑے اہم ہیں اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ الف لام میم جب ہم کہتے ہیں، الف لام میم، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس کے معنی کے سلسلے میں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یا اس کو کیسے سمجھا جائے، اس سے میننگ کیا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اس میں سے اہم بات یہ ہے کہ اہل عرب جو عربی زبان جانتے تھے، عرب کے اندر
سبع الملخہ بول کر ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا آپس کے اندر، اور اس کے بعد جو جیتتا تھا اس کے اشعار کو خانے کعبہ پہ لگایا جاتا تھا۔ اہل عرب عربی پر بڑا عبور رکھتے تھے اور ساری دنیا کے لیے چیلنج کیا کرتے تھے کہ ہماری طرح عربی کسی کو نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور یہاں پر چیلنج کے ایسے حروف کو نازل کیا، الف لام میم، جس کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا کوئی معنی کسی کو نہیں معلوم ہے، اہل عرب کو یہ چیلنج ہے کہ اگر تم واقع عربی جانتے ہو تو اس کا مطلب لے کر آؤ۔ یہ اصل میں ایک اہم چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حروف مقطعات کے بارے میں غلط بات یہ مشہور و معروف ہے کہ یہ کوڈ ورڈ ہے، کی ورڈز ہے اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا کہیں پر کسی بھی مفسرین نے بیان نہیں کیا ہے۔ یہ صرف اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور چیلنج تا قیامت تک کے لیے اس کو ایسے ہی رکھا ہے، جس کو ہم